اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ امیر شریعت نائب شیخ الاسلام خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر محمد حمید الدین سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، مجاہد ملت، فخر و عز اہل سنت، حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی دامت برکاتہم، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اور اس کی تحریک کو فروغ دینے کے مقصد کے پیش نظر یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی ہے اور ہم اس میں شریک ہوئے۔ میں اس عظیم الشان نظام مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خواجہ پیر سیال دامت برکاتہم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کار عظیم کی ابتدا کی اور انشاءاللہ تعالی ہم مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہر لمحہ ہر قدم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوں گے اور تا دم زیست اس جد و جہد میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے اکابر علماء اور زعماء کی خطابات سماعت فرمائے، وقت خاصا ہو چکا ہے۔ مجھے آنے سے قبل یہ اندازہ نہیں تھا کہ خود اکابرین کا اور علماء کرام کا بھی اتنا بڑا اجتماع ہوگا۔ اتفاق سے اشتہار میری نظر سے نہیں گزرا، میرے ذہن میں خیال تھا کہ میں قرآن اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر معمول کے مطابق 1.5-2 گھنٹے کا خطاب کروں گا۔ جب یہاں صورتحال معلوم ہوئی تو میں نے ابھی حضرت قبلہ خواجہ صاحب دامت برکاتہم کے مشورہ سے اپنا خیال بدل لیا اور میں نے بھی چاہا کہ میں آپ کو اس موضوع پر ایک فکر اور پیغام دے دوں۔ موضوع پھر کبھی ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی مبارک الفاظ میں نے تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ، ان کو دعوت دی جاتی ہے کس کی طرف؟ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، یعنی یہ دعوت الی اللہ ہے اور دعوت الی ما انزل اللہ ہے، اللہ کی طرف اور اس کے حکم کی طرف دعوت دی جاتی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ 2 دعوتیں دی جاتی ہیں، دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھیں گے
اب آگے جس طبقے کا ذکر آ رہا ہے، جس نفسیات کا، جس ذہنی اور قلبی کیفیت کا آگے بیان ہو رہا ہے، اس کو عنوان منافقت، کہ وہ طبقہ منافقین کا ہے، یہ آپ نے یا میں نے نہیں دیا، ان کو منافقین کا ٹائٹل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے رأیت المنافقین، منافقوں کو یصدون عنک صدودا، دعوتیں دو تھیں، اور دو دعوتوں کے جواب میں جن لوگوں کو اللہ رب العزت منافق قرار دے رہا ہے، وہ اپنا سر جھٹک رہے ہیں، اپنی گردن پھیر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں دو دعوتوں کے مقابلے میں۔ کیا دونوں دعوتوں سے گریز کر رہے ہیں؟ دعوت اللہ، اللہ اور اس کے حکم کی طرف آ جاؤ، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی غلامی کی طرف آ جاؤ۔ دعوتیں دو تھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جواب میں گردن جھٹک لی، انکار کر دیا، پس و پیش کیا، گریز کیا۔ کس سے؟ کیا دونوں دعوتوں سے؟ یہ کہا کہ نہ اللہ کی طرف آتے ہیں اور نہ رسول کی طرف آتے ہیں؟ نہیں، قرآن کا کیٹیگوریکل ڈیکلیریشن ہے۔ قرآن کہتا ہے یصدون عنک صدودا، میرے محبوب وہ میری بارگاہ میں منافق لوگ وہ ہیں کہ وہ میری بارگاہ میں جھکنے سے نہیں کتراتے، میرے حکم کی طرف آنے سے گریز نہیں کرتے، میری اطاعت، میری عبادت، میری بندگی اور میرے حضور جھکنے سے گریزاں نہیں ہوتے، میری طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، کشاں کشاں چلے آتے ہیں اور میری بندگی پر فخر کرتے ہیں، نازا ہوتے ہیں، مگر کتراتے کس سے ہیں؟ محبوب یہ جو منافق ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ میری طرف آتے ہیں، تیری طرف نہیں آتے۔ یصدون عنک صدودا، محبوب آپ کی بارگاہ میں آنے سے، آپ کے حضور جھکنے سے، آپ کا غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے، دہلیز مصطفیٰ پہ سر خم کرنے سے، اور آپ کے قدموں اور آپ کے تلووں اور آپ کے نالین کی خاک چومنے سے اور آپ کے نالین کو سر کا تاج بنانے سے گریزاں ہیں، میری بندگی سے گریزاں نہیں۔ لوگوں سن لو، جو خدا خدا کہہ رہا ہے، جو میری غلامی اور بندگی کی طرف آئے اور میرے مصطفیٰ کی طرف نہ آئے، دفع ہو جائے میری بارگاہ سے، منافق ہے۔ یہاں ایک بات بڑی واضح ہو گئی، تعالوا الی ما انزل اللہ میں توحید کی دعوت آ گئی۔ اب میں اگلا نقطہ عرض کر رہا ہوں، مقام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے اور نظام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے۔ تعالوا الی ما انزل اللہ، اس میں توحید کی بات بھی آ گئی اور اللہ کے دیے ہوئے احکام اور قوانین کی بات بھی آ گئی، مگر الی الرسول میں مقام مصطفیٰ کی طرف آنے کی بات آ گئی۔ الی ما انزل اللہ میں نظام تھا اور الی الرسول میں مقام تھا۔ تعالوا الی ما انزل اللہ، اللہ نے جو حکم نازل کیا وہ قرآن ہے، اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بھی وحی ہے، وحی خفی ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے جو نظام دیا، تعالوا الی ما انزل اللہ میں نظام ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ میں مقام ہے۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے، جو شریعت کے نظام کی بات کرے مگر مصطفیٰ کے مقام کی بات نہ کرے، وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ منافق ہے۔ اس لیے کہ بس بھائی نہیں، نعروں پر وقت نہ لگائیں، اس لیے کہ وہ جس نظام کی طرف آنا چاہتا ہے، جس شریعت کی طرف آنا چاہتا ہے، جن حکام الہیہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ حکام تمہیں دیے کس نے؟ تم نے رب کو دیکھا؟ تم نے رب کو مجھے سنا، مجھے محسوس کیا، مجھے عقل سے جانا، مجھے پہچانا؟ ارے میرے حکم و شریعت کی طرف آنے والے، مجھے نہ کوئی جان سکا، نہ کوئی پہچان سکا، نہ کوئی میری آواز سنے، نہ کوئی میرا جلوہ کرے، نہ کوئی مجھے محسوس کرے، نہ میں اس کا معقول، نہ اس کا مفہوم، نہ کوئی میری براہ راست ربط اور تعلق پیدا کر سکے،
میں تو غیب الغیب ہوں، مجھے تو جانتا بھی کوئی نہ تھا، میرے ہونے کی خبر بھی میرے مصطفیٰ نے دی، میری شریعت کی خبر بھی مصطفیٰ نے دی، قرآن کا قرآن ہونا مصطفیٰ نے بتایا، میرے حکم کا نظام ہونا مصطفیٰ نے بتایا۔ ارے جس نے ہر چیز کی بنیاد رکھی ادھر جھکنے سے گریز کرتے ہو اور اسے چھوڑ کر میری طرف آنے کی بات کرتے ہو۔ محبوب بتا دے کہ رسالت کا واسطہ چھوڑ کر توحید کی بات کرنے والے منافق ہیں۔ اس دھرتی پر نظام مصطفیٰ، کوئی نظام اسلام کہہ لے، کوئی نظام شریعت کہہ لے، کوئی اسلامی نظام کہہ لے، کوئی مصطفی انقلاب کہہ لے، جو اصطلاح چاہیں استعمال کر لیں، اسلام کا دیا ہوا نظام اس وقت تک کسی خطہ زمین پہ نہیں آ سکتا جب تک اس خطہ زمین پہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ توحید سے تمہارا ربط کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، محبوب فرما دے وہ اللہ ایک ہے، محبوب فرما دے وہ اللہ، یہ صورت توحید ہے۔ قل کا معنی ہے فرما دے۔ اب قل یا ایھا الکافرون بھی کہا، قل اعوذ برب الفلق بھی کہا، قل اعوذ برب الناس بھی کہا، تو قل کا معنی تو مطلق یہ ہے کہ کہہ دے، فرما دے، آگے جو مضمون آ رہا ہو اسی کا فرمان ہے۔ تو لفظ قل میں تو توحید نہیں ہے، لفظ قل میں توحید کا مضمون نہیں ہے، وہ تو حکم ہے فرمانا۔ توحید کا مضمون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ هو اللہ احد، دوسرے لفظ سے، وہ یہاں سے توحید شروع ہو گئی۔ وہ اللہ احد ایک ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لوگو سنو، میں اپنا مضمون توحید دوسرے لفظ سے شروع کر رہا ہوں، تو مولا پہلا لفظ کس کا ہے؟ فرمایا پہلا لفظ لفظ رسالت ہے۔ قل فرما دے، خدا کسی کو خود فرمائے کہ تو لوگوں سے فرما دے، اسی ربط کا پیدا ہو جانا رسالت کہلاتا ہے۔ خدا اپنا حکم، سنیے، اللہ کسی نبی کو وحی، کسی انسان پر وحی بھیج دے، اس وحی کے تعلق کا پیدا ہو جانا نبوت۔ وہ فرما دے کہ اے بندے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ لوگوں کو پہنچا دے، یہ تعلق پیدا ہو جائے تو یہ رسالت ہے۔ فرمایا قل، محبوب میری بات لوگوں سے کہہ دے، یہ فرمانا کہ میری بات لوگوں سے کہہ دے یہ عنوان رسالت ہو گیا۔ تو فرما دیا لوگوں میرا اعلان یہ ہے کہ پہلا عنوان رسالت ہے، جو غلامی رسالت میں آئے گا اس کا ربط میری توحید سے قائم ہوگا، جو رسالت سے کترائے گا وہ عمر بھر توحید کی رٹ لگاتا پھرے، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ تیری بات ہے، واللہ احد، تو ایک ہے، تیری بات ہے، تو لوگوں سے خود ہی فرما دے، لوگوں سے خود کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ یہ درمیان میں قل لانے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ محبوب نہیں تم فرما دو، تیری بات ہے، تو ایک ہے، بندے بھی تیرے ہیں، تو ان کا رب ہے، بات بھی تیری ہے، بندے بھی تیرے ہی ہیں، تو خود انہیں فرما دے میں ایک ہوں۔ حضور کو کیوں فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ فرما دے کہ میں ایک ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں اس لیے کہ میری شان نہیں کہ میں لوگوں سے کلام کروں، میں ہر کس و ناکس سے کلام نہیں کیا کرتا، میری شان نہیں کہ میں بشروں اور انسانوں اور ہر کس و ناکس سے کلام کروں، بات بے شک میری ہے مگر میں ان سے کلام نہیں کرتا۔ تو پھر باری تعالیٰ تیرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا طریقہ یہ ہے کہ جب میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کرتا ہوں تو کسی کو اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک وسیلہ اور واسطہ مقرر کرتا ہوں، میں اپنی بات اس کو کہتا ہوں، وہ میری بات آگے پہنچاتے ہیں، میں ہر کس و ناکس سے ڈائریکٹ اپنی بات نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ یہ حکمت کیوں رکھی کہ محبوب میں اپنی بات تم سے کہتا ہوں اور پھر میری بات تم میرے بندوں تک پہنچا دو؟ اس کی حکمت یہ ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں رب ہوں، اگر چاہوں تو بلا واسطہ کلام
کر سکتا ہوں، قادر مطلق ہوں، چاہوں جس سے بلا واسطہ کلام کر سکتا ہوں، میری قدرت پر اور میری طاقت پر کوئی قدغن نہیں ہے، مگر میں رب ہو کر اور قادر مطلق ہو کر اے محبوب تیرے واسطے کے بغیر رب ہو کر لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو کہ رب تیرے واسطے کے بغیر ان سے بات نہیں کرتا، ان کو جرأت کیسے ہوئی کہ تیرے واسطے کے بغیر مجھ سے بات کرے؟ حاضرین محترم سنیے، سمجھانا یہ مقصود ہے، نقطہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید رسالت کے بغیر عقیدہ نہیں ہے۔ توحید رسالت کے بغیر رسالت کے توحید ہی نہیں، وہ وحدت ہے۔ رسالت کے بغیر توحید ایک فلسفہ ہے، عقیدہ لا الہ الا اللہ، محض لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ تھا، محمد رسول اللہ نے اسے عقیدہ بنا دیا۔ محض لا الہ الا اللہ ایک فکر تھا، محمد رسول اللہ نے اسے نظام بنا دیا۔ محض لا الہ الا اللہ ایک تصور تھا، محمد رسول اللہ نے اسے پورا دین بنا دیا۔ ارے فقط لا الہ الا اللہ پر زور دینے والوں، یہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، ایک مجرد فکر ہے، مجرد فلسفہ ہے، مجرد تصور ہے۔ اس تصور کو عقیدے کا مقام اور نظام کا مقام اور دین کا مقام تب ملا جب رب کائنات نے لا الہ الا اللہ پر محمد رسول اللہ کے کلمات کا جامع بھائی نہیں، میں نے منع کیا۔ حاضرین محترم، اب ایک اس بنیادی تمہیدی بات کے سمجھانے کے بعد اب یہاں ایک اہم بات، ایک فکر اور پیغام کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بڑی اہم بات ہے، اور میں اس سال سے بلکہ پچھلے سال کے وسط سے میں نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، امریکہ سے لے کر جاپان اور افریقہ تک پوری دنیا میں اس فکر کو عام کر رہا ہوں۔ انگریزی زبان میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں، جہاں دنیا بھر کے خطابات ہیں میں اس کو ہائی لائٹ کر کے اس پیغام کو لوگوں تک، مسلمانوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام مصطفیٰ کی کانفرنس سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس فکر کو آپ کے سامنے رکھو۔ وہ بڑی اہم بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ آج مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ کس سے ہے؟ خطرہ کیا ہے؟ حملہ ہمارے ایمان پر کس چیز کا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری تک، جو انبیاء کا زمانہ تھا ان کے مبعوث ہونے کا، ان کی امتیں، ان کی قومیں، وہ جو اقوام و ملل پہلے زمانوں کے تھے، اس زمانے کے لوگوں کے عقیدے پر شرک کا حملہ ہوتا تھا۔ ہزارہ سال کی انسانی تاریخ، بت پرست تھے انسان، کوئی سورج پرست تھا، کوئی چاند پرست، کوئی ستارہ پرست، کوئی مظاہر فطرت کی پرستش کرنے والا، کوئی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکانے والا۔ الغرض انسانی طبقات شرک کی مختلف صورتوں میں ملوث تھے، اور ہر دور کے انسانی طبقات کے عقیدے اور ایمان پر شرک کا حملہ تھا۔ وہ لوگوں کو خدا کا شریک بنا رہے تھے۔ چونکہ شرک کا حملہ تھا پوری تاریخ میں، لہذا جو پیغمبر مبعوث ہوا اس کی دعوت کی بنیاد دعوت توحید تھی اور رد شرک تھا۔ میں ایک نکتے کی بات کہنے والا ہوں، آگے چل کے عرض کروں گا کہ آج لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں ایک شرک کے نام کا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے امت پوری مشرک ہو گئی ہے، اور اسلحہ اور ہتھیار لے کر پوری امت کو مشرک بنا کر توحید کے نام پر، ایک نام نہاد تصور توحید کے اوپر اور نام نہاد تصور شرک پر امت مسلمہ کو مرکز نبوت سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ دلیل دیں گے کہ قرآن میں، اور دیتے ہیں، ان کی دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہر پیغمبر کی دعوت کی بنیاد توحید اور رد شرک، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد بھی توحید اور رد شرک۔ لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے آج اسلام میں امت مسلمہ کو درست کرنے کے لیے۔ سمجھانا چاہتا ہوں، جب انسانی طبقات کے عقیدے پر شرک کا حملہ تھا، ضروری تھا کہ ہر پیغمبر شرک کا رد کرتا اور توحید کا نکھرا ہوا خالص تصور انسانیت کے سامنے پیش کرتا۔ یہ وجہ تھی کہ ہر پیغمبر دعوت توحید
اور رد شرک کے دلائل کے ساتھ مبعوث ہوا تا آنکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد کے نتیجے میں شرک ہار گیا اور توحید جیت گئی. شرک ہار گیا, شرک مار کھا گیا, شرک دفن ہو گیا, وہ کمزور ہو گیا. حضور کی امت میں اس شرک کے پلٹ کر زندہ ہو جانے کا کوئی امکان باقی نہ رہا. پہلے تھا ہر پیغمبر کے بعد نئی نسلیں اس پیغمبر سے شرک کرنا شروع, اسی کو ہی اللہ کا شریک بنا دیتا. پلٹ پلٹ کر شرک حملہ آور ہوتا. شرک طاقتور تھا, اس لیے شرک کے خلاف ایک جنگ تھی. آقا علیہ السلام کی بعثت نے اس جنگ کو جیت لیا. شرک پر مبنی تصورات کبھی دلائل و براہین بلکہ برہان مطلق کی آمد کے ساتھ قد جاءکم برہان من ربکم, اس برہان عظیم کی آمد کے ساتھ رد ہو گئے. شرک کی کمر ٹوٹ گئی, اور کمر ٹوٹنے کی علامت تھی اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. آج کافر مایوس ہو گئے, ان کی کمر ٹوٹ گئی, آج کے بعد ان سے نہ ڈرنا. شرک ہار گیا, توحید کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں. لہذا آقا علیہ السلام اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے سے قبل امت کو یہ خوشخبری سنا کر گئے, اور آقا سے پہلے کسی پیغمبر نے امت کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی. جیسے قرآن کے بارے میں خوشخبری آئی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ حفاظت کی ضمانت کسی پیغمبر نے اپنی کتاب کے بارے میں اللہ کی طرف سے نہ دی تھی. لہذا چونکہ ضمانت نہ دی تھی, ساری کتابوں کے ٹیکسٹ مسخ ہوتے رہے, رد و بدل ہوتا رہا. قرآن کے بارے میں ضمانت آ گئی, 14 صدیاں بیت گئیں, شرق سے غرب تک ساری دشمنان اسلام کی دنیا قرآن میں ایک حرف کی بھی ترمیم نہ کر سکی, اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی حفاظت کی ضمانت آ گئی ہے. میں نے یہ مثال دی ہے دلیل قرآن مجید کی, اس کو ذہن میں رکھ لیں. جس طرح قرآن مجید نے ضمانت دے دی کہ اس کی حفاظت اللہ نے کر لی, لہذا اب قرآن کے ٹیکسٹ کو بدل کوئی نہیں سکتا. اسی طرح کسی پیغمبر نے اپنی امت کو اس امر کی ضمانت نہیں دی تھی کہ اب میرے بعد شرک نہیں ہوگا. اٹھا کے دیکھ لیجئے, قرآن پڑھیے, تورات کی ساری مسشودہ کتابیں پڑھ لیجئے, کتب حدیث کھنگال لیجئے, کسی پیغمبر کی زبان سے یہ گارنٹی کا اعلان نہیں ہوا کہ میرے بعد اب شرک پلٹ کر نہیں آئے گا اور تم شرک میں میرے بعد مبتلا نہیں ہوگے. یہ گارنٹی نہ تھی. نتیجہ یہ ہوا جس طرح ان کی کتابیں بدل دی جاتی رہیں, اسی طرح بعد ازاں شرک بھی پلٹ پلٹ کر حملہ آور ہوتا رہا اور آتا رہا, اور پیغمبر آ کے پھر اس کو شکست دیتے رہے. تو جیسے پہلے کسی پیغمبر نے شرک کے خاتمے کا اعلان نہیں فرمایا تھا, آقا علیہ السلام تشریف لائے. صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث, متفق علیہ. آقا علیہ السلام 11واں سن ہجری تھا, صحابہ کرام کے ہمراہ شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے گئے. متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں, غالباً حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, تشریف لے گئے شہداء احد کے مزارات پر, اور صحابہ راوی کہتے ہیں کہ ان کی وفات کا 8واں سال تھا, بعد 8 سال, 8 سال بعد شہداء احد یعنی واقعہ احد پیش آیا 3 ہجری میں, اور 8 سال بعد جو تشریف لے جانے کا واقعہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ تھا 11 ہجری میں. یاد رکھ لیں یہ بات, 11 سن ہجری, اور 11 سن ہجری میں ہی حضور علیہ السلام کا وصال ہے. گویا یہ بات جو بتا رہا ہوں اعلان کی, یہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام مبارک میں فرمائی. اور حضرت عقبہ راوی حدیث کے فرماتے کہ آقا علیہ السلام کا وہ خطاب سنا اور آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا, پھر اس طرح منبر پر یہ ہماری زندگی کا آخری دیدار تھا, پھر وصال ہو گیا. حدیث کی نص میں اس سے تصدیق ہو گئی کہ وہ آخری ایام میں سے تھا. آقا علیہ السلام نے شہداء احد کے مزارات کی زیارت کی, اور صحابی کہتے ہیں کہ ان سے بھی اور ہم سے خطاب کیا, اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مودع الوداع کرنے والا الوداعی خطاب فرما رہا ہو. آقا کو معلوم تھا کہ میں اب ظاہراً ان سے الوداع ہونے والا ہوں. الوداعی خطاب فرمایا, خطاب کر کے
پھر آقا علیہ السلام شہداء احد کے مزار پر صحابہ کہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوئے اور منبر پہ تشریف فرما ہو گئے، منبر پر۔ اب اگر 5-10 صحابہ ہوتے، 5-10 صحابہ، تھوڑی تصوف کی بات بھی کر لیں، اولیاء صوفیاء کی خانقاہوں اور آستانوں کی بات بھی ساتھ کر لیں، اگر 5-10 صحابہ ہوتے تو ان سے گفتگو کرنے کے لیے منبر پر چڑھنے کی ضرورت نہ تھی، ان کی مجلس میں اسی طرح تشریف فرما ہو کے بات کر لیتے۔ منبر پر آقا علیہ السلام کا جلوہ افروز ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے حدیث کی روح سے کہ وہ اجتماع کثیر تھا، انبوہ کثیر تھا، جس کے لیے منبر پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمانا پڑا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اجتماع میں اجتماعی طور پر شہداء احد کے مزار کی زیارت کی، گویا اولیاء، شہداء اور صالحین کے مزار پر اجتماعی طور پر آنا، زیارت کرنا سنت مصطفیٰ ہو گئی۔ اور زیارت کرنے کے بعد آقا نے ان سے خطاب فرمایا، صحابی کہتے ہیں ایسا خطاب کیا لگ رہا تھا جیسے الوداعی خطاب کوئی کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ للاحیاء والاموات، ہم سے بھی کر رہے تھے زندوں سے، اور مرحومین شہداء سے، قبر والوں سے بھی کر رہے تھے۔ اگر آقا علیہ السلام سمجھتے کہ قبر والے نہیں سنتے ان سے خطاب نہ کرتے، آقا نے قبر والوں سے اسی طرح خطاب فرمایا جیسے زندوں سے، پتہ چل گیا کہ قبر والے زندوں کی طرح سنتے ہیں۔ میں نے کہا برسبیل تذکرہ آستانوں کی بات بھی کر لیں، بات تو اور تھی۔ پھر منبر پہ تشریف لے گئے، اجتماع تھا، منبر رکھا گیا، اس پر آقا نے خطاب فرمایا۔ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ مزار کی ایک مقرر دن پہ زیارت ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، پھر ان سے کوئی فاتحہ یا دعا کی جاتی ہے، اور پھر منبر رکھا جاتا ہے، منبر پر خطابات ہوتے ہیں۔ بس جو کچھ عرس میں ہوتا ہے آقا نے رخصت ہونے سے پہلے اپنی سنت کے ذریعے اس کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہ شہداء احد کا عرس تھا۔ خطاب فرمایا، خطاب فرمایا لوگوں، خطاب فرمایا لوگوں، میں جا رہا ہوں اور تمہارے بھلے کے لیے جا رہا ہوں، تمہاری شفاعت و بخشش کا سامان کروں گا۔ اپنے آپ کو فرض فرمایا اور فرمایا کہ میں حوض وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اب میرا تمہارا موعد حوض کوثر ہے، اب اگلی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ یہ خطاب ہے۔ پھر فرمایا ہاں سنو، میں اس مقام پر کھڑا ہو کر اس وقت حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ بیان فرماتے رہے، اور بیان کر کے آخری جو عنوان تھا خطاب کا، آخری موضوع، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مختلف روایات آئی ہیں، بخاری میں بھی مسلم میں بھی 3 مقامات پہ روایات آئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق قسم اٹھائی، فرمایا واللہ، خدا کی قسم، فرمایا انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخشى علیکم الدنیا ان ترغبوا فیہا۔ فرمایا خدا کی قسم، اعلان سن لو، آج یہ خطرہ ختم ہو گیا ہے، یہ خوف برقرار نہیں رہا، اور مجھے اس بات کا کھٹکا نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شرک ختم ہو گیا۔ خاموش، شرک ختم ہو گیا، میرے بعد اب شرک میں تم نہیں جاؤ گے، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کے حرص اور لالچ اور دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوگے، اور پھر قتل و غارت بھی کرو گے اور تباہی بربادی کرو گے، اور پہلی امتوں کی طرح ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے دنیا پرستی میں۔ سوال یہ ہے کہ شرک کی جڑ تو آقا نے کاٹ دی، اور قیامت تک کے لیے امت کو خوشخبری سنا دی کہ میرے بعد اب میری امت میں پلٹ کر شرک نہیں آئے گا۔ ارے نادانوں، تاجدار کائنات شرک پلٹ کر نہ آنے کی ہمیں خوشخبری سنا چاہے، اور تمہیں شرک کا مرض لاحق ہو جائے، تمہاری تقریریں بھی شرک پر، تمہاری تحریریں شرک پر، تمہاری تبلیغیں شرک پر، تمہیں آقا کی ساری امت مشرک نظر آئے، حیا کرو، مصطفیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، شرک نہیں ہوگا، امت میں شرک نہیں، اب شرک کہنے والے خود مشرک۔ یہاں آپ کے لیے تو اتنی بات کافی تھی، اہل علم بھی ہیں، ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کا بھی جواب دیتا چلوں، بعد ازاں پریشانی بعضوں کو لاحق نہ ہو۔ جواب میں یہ کہا جائے گا کہ شرک پلٹ کر نہیں آئے گا، ان تشرکوا بعدی کی خوشخبری صرف صحابہ کو دی تھی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے،
باقی امت کے لیے قیامت تک کے لیے نہ تھی. یہ اعتراض ہو سکتا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں. اس کا جواب بھی سن لو. آقا نے دو باتیں فرمائیں. ایک فرمایا کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا, دوسرا فرمایا کہ میرے بعد تم اخشا علیکم الدنیا. جیسے فرمایا انی لا اخشا علیکم الشرک, مجھے تم پر اب شرک کا خوف نہیں رہا. اس طرح فرمایا ولکن اخشا علیکم الدنیا, اور دنیا کی فتنہ پروری اور قتل و غارت گری کا. ایک چیز کا نفی کی, ایک چیز کا اس بات کیا. ارے ظالموں, اگر تم آقا کی خوشخبری کو, عدم شرک کی خوشخبری کو فقط صحابہ تک محدود کر دو, اس سے بڑا ظلم نہ ہوگا. پھر شرک تو خاتمہ ان تک محدود ہو گیا, پھر دنیا پرستی اور فتنہ دنیا اور قتل و غارت گری دنیا کی, یہ بھی امت پاک ہو گئی, یہ بھی صحابہ پہ تھوپنی پڑ جائے گی. چونکہ دونوں کے لیے فرمایا, ادھر فرمایا لا اخشا علیکم, ادھر فرمایا اخشا علیکم. دونوں باتیں ثابت ہوگی. اگر صحابہ تک محدود ہے شرک کا نہ ہونا, تو پھر اس کا مطلب ہے سارے صحابہ استغفر اللہ دنیا پرست ہو گئے. ارے ظالموں, اتنی بڑی جسارت نہ کرنا, اتنی بڑی جسارت نہ کرنا. اور اگر کہو کہ صحابہ دنیا پرست نہ تھے, وہ عدول تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا پرست امت بنی اور یقیناً ہم ہیں, صحابہ نہ تھے. اگر یہ خطرہ ہمارے لیے بیان فرمایا, تو اس کا مطلب ہے شرک کی خوشخبری خاتمے کی بھی ہمارے لیے بیان کہ اب قیامت تک میری امت میں شرک پلٹ کر نہیں آئے گا. سن لیں, اس امت پر شرک کا خوف نہیں رہا. یہ آقا کے وسیلے کو شرک کہنے والے جاہل ہیں, آقا کی شفاعت کو شرک کہنے والے بدتینت ہیں, آقا کے توسل کو, ندائے یا رسول اللہ کو, صلاۃ و سلام کو, اور صلاۃ و سلام کے قیام کو, اور یا رسول اللہ کے نعروں کو, اور حضور کی حیات کو, اور آقا کے پکارنے کو, ان سب چیزوں کو شرک سمجھنے والے بڑے گمراہ بھی ہیں, جاہل بھی ہیں, اور خبیث الفطرت بھی ہیں, اور آقا کے فیض سے محروم بھی ہیں. حاضرین, شرک کا خطرہ نہیں رہا, تو سوال یہ ہے کہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ آج جس کا خطرہ ہے اسی کے خلاف تحفظ کی جنگ لڑنی چاہیے. یہ مقام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ. خطرہ آج امت کے عقیدہ توحید کو نہیں ہے, خطرہ امت کے عقیدہ رسالت کو ہے. خطرہ امت کے عقیدہ رسالت کو ہے. توحید شرک کے حملے سے محفوظ کر دی گئی. اب تو مشرک مذہب بھی توحید کی طرف آ رہے ہیں, عیسائی بھی آ رہے ہیں, یہودی بھی, ہندو بھی آ رہے ہیں, اور وقت آئے گا کہ توحید دنیا کا فلسفہ بن جائے گی. یاد رکھ لیں, عقیدہ توحید بہت سارے مذاہب اور ملل کے درمیان مابہل اتفاق پہلو ہے, مابہل اتفاق پہلو ہے. عقیدہ رسالت اور مقام مصطفیٰ ہی ایک مقام ہے جو مابہل امتیاز ہے. توحید مسلمان بھی مانتا ہے اور توحید یہودی بھی مانتا ہے. تو خالی توحید پر مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہو سکتی. اگر مسلمانی کی پہچان کرنی ہو تو عقیدہ توحید کی کسوٹی پر نہیں, مقام مصطفیٰ کی کسوٹی پہ کرنی ہو. یہ خطرہ ہے. اور اس کے خلاف برطانوی سامراج نے دو بڑی سازشیں کی, اور ان دو سازشوں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو ایک فتنہ اور انتشار کی آگ میں ڈال دیا. دو تاریخی سازشیں کی. ان کو معلوم تھا کہ مقام مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ, ادب مصطفیٰ, تعلق و ربط مصطفیٰ, یہ وہ عقیدہ اور نسبت ہے جس پر مسلمان مر مٹتا ہے. اور ان کے عروق مردہ میں عشق مصطفیٰ کے ذریعے پھر زندگی کی نئی لہر دوڑ جاتی ہے. انہوں نے حملہ کیا اور امت میں دو فتنے داخل کر دیے. امت میں دو, اس وقت میرے پاس وقت نہیں, میں تفصیل سے کہوں, میرا 3 گھنٹے کا اس کے اوپر خطاب ہے. ابھی میں صرف 2 جملے کہوں گا. آپ ویڈیو آڈیو کیسٹ لیں, 3 گھنٹے کا پورا خطاب ہے. امریکہ میں انگریزی میں بھی اور یہاں اردو میں بھی. 2 فتنے امت مسلمہ میں داخل کیے گئے. ایک فتنہ سرزمین ہند پر اور ایک فتنہ سرزمین عرب سے. توحید پر نہیں, عقیدہ رسالت پر, مقام مصطفیٰ پر, تاکہ اس محاذ پر جڑ کاٹی جائے. ہند کی سرزمین پر فتنہ قادیانیت کو پیدا کیا گیا برطانوی سامراج میں. اب تفصیلات آپ پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں. سرزمین ہند پر
مقام مصطفیٰ پر اور عقیدہ رسالت پر مسلمانوں کے تصور کو، عقیدے کو، محبت کو، ربط و نسبت کو کمزور کرنے کے لیے فتنہ قادیانیت کو پالا، اور سرزمین عرب سے اسی مقام مصطفیٰ اور عقیدہ رسالت سے مسلمانوں کی نسبت کو کمزور کرنے کے لیے فتنہ وہابیت کو پالا۔ سن لو، خاموش۔ فتنہ قادیانیت یہ بھی عقیدہ رسالت محمدی کے خلاف سازش تھی، اور عرب سے اٹھنے والا فتنہ وہابیت یہ بھی عقیدہ رسالت محمدی کے خلاف سازش تھی۔ ادھر نبوت میں شراکت کے نام پہ فتنہ بپا کر دیا، یہاں بھی شراکت تھی، وہاں شرک کے نام پر پوری امت مسلمہ کو کافر و مشرک بنا دیا۔ یہ دو فتنے برطانوی سامراج نے پالے تھے۔ آج چونکہ سرمایہ دونوں کے ذریعے سے پھیل رہا ہے اور پوری دنیا پر سرمایہ کے بل بوتے پر اس عقیدے کو فروغ ہے، اس کو طاقت مل رہی ہے، اور آپ کیا ہیں؟ وہ ان کے 100 روپ ہیں، ان کے 100 روپ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، 100 روپ ہیں، مگر وہ دھرم کے پکے ہیں۔ ان کے چہرے جدا جدا ہوں گے، ان کے گھر جدا جدا ہوں گے، سواریاں جدا جدا ہوں گی، طریقے کام کے جدا جدا ہوں گے، محاذ جدا جدا ہوں گے، مگر اصل مقصد ان کا ایک ہے، اندر سے ایک رہتے ہیں، دست و گریباں نہیں ہوتے۔ بدقسمتی اس عقیدہ اہل سنت کو کہ جو عشق مصطفیٰ پر مر مٹنے والے تھے، جو مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنے والے تھے، برطانوی سامراج کی سازش نے اس میں وہ فتنہ بویا کہ وہ کئی چہرے رکھ کر اندر سے ایک رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر چھوٹے موٹے آپس کے اختلاف ہو جائیں تو غیروں سے جنگ نہیں لڑتے، آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیروں سے دوستی کی پینگیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، غیروں کے ہاتھی بھی نگلے جاتے ہیں، اپنے کی چیونٹیوں پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں، دشمن کی سازش کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دشمن تمہیں آپس کے اندر اختلافات ڈال کر جدا کرنا چاہتا ہے، تمہاری مجتمع کو نشر کر کے تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اسے خطرہ فتنہ وہابیت کی پیروی کرنے والوں سے نہیں، اسے خطرہ فتنہ قادیانیت کی پیروی کرنے والوں سے نہیں۔ دشمن کو خطرہ صرف ان لوگوں سے ہے جن کا سکون گنبد خضرا کے ساتھ ہے، جن کا ایمان، جن کا انسان، جن کا ایمان، جن کا جینا، جن کا مرنا سب کچھ تاجدار کائنات ہے۔ میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، دھیان بھی تو تے گیان بھی تو، جو یار کی جھوک کے گرد جیتے ہیں۔ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، وہ سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ ارے وہ لوگ جن کی دل کی تعریف سونے یار سے ملی ہیں، عشق محمد کے سائے میں جو پل رہے ہیں، جن کے خون میں عشق مصطفیٰ کی تپش ہے، ان کو خطرہ فقط انہی سے ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، اور آج نظام مصطفیٰ کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے میں برملا آپ کو بتا رہا ہوں، آقا دو جہاں کے ساتھ اسی نسبت مقام مصطفیٰ کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا۔ توحید کی بات کرنے والوں اور عشق و ادب رسول کے مظاہر کو شرک کہنے والوں، سن لو، ہم اپنا کوئی معیار نہیں دیتے، سب معیار پھینک دیے۔ آؤ آج بخاری اور مسلم کو لے کر صرف ابو بکر صدیق سے لے کر جملہ صحابہ کے دیے ہوئے معیار پہ اکٹھے ہو جائیں۔ بس آخری بات کر رہا ہوں جس پر خطاب اور گفتگو ختم کر دوں گا، یہی مقام مصطفیٰ ہے اور یہیں سے اجرائے نظام مصطفیٰ ہے۔ آؤ ہم اپنے پیمانے چھوڑ دیں، تم اپنے من گھڑت پیمانے چھوڑ دو۔ ارے جو دین صحابہ کرام نے آقا سے سیکھا وہ تو سچا ہے، اور وہی سچا ہے، جو اس سے مختلف ہے وہ جھوٹا ہے۔ آؤ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ان ابا بکر کان یصلی لهم فی واجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین هم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ ینظر الینا فتبسم وینظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه برکۃ مصحف۔
فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وناکس ابو بکر علی عقبیہ وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر او کما قال. حدیث پاک یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کے دن آ گئے، قریب آ گئے، جب سامل رخصت ہونے لگا، جب ڈھولن کے رخصت ہونے کے دن آ گئے، جب سامل کے رخصت ہونے کے دن آ گئے، تو سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا، ابو بکر میرے غلاموں کو تم نماز پڑھایا کرو. امامت کا تصور بھی سمجھا دیا، نماز پڑھایا کرو. 3 دن گزر گئے، علالت اور نکاحت کے باعث آقا علیہ السلام باہر تشریف نہیں لا سکے، تشریف نہیں لائے. صحابہ جو عشاق تھے، مشتاقان دید تھے، ان کی نگاہیں ترس گئیں. وہ جو ایک لمحہ بھی یار کے مکھڑے سے، چہرے سے اوجھل نہ ہوتی تھی، یار کا جلوہ ایک لمحہ بھی اوجھل نہ ہوتا تھا. 3 دن بیت گئے کہ حضور کا مکھڑا دیکھ نہ سکے تھے. بے چین تھے، مضطرب تھے، ملتہب تھے، پریشان تھے. نماز کا وقت آ گیا، جماعت شروع ہو گئی. حدیث کے لفظ ہیں ہم صفوف فی الصلاۃ، وہ صفیں بنا کر نماز کے اندر کھڑے تھے. نہ صفوف الی الصلاۃ ہے، نہ صفوف للصلاۃ. صفیں بنا نہیں رہے تھے اور نماز کی تیاری نہیں کر رہے تھے کہ نماز سے باہر تھے. فی الصلاۃ، صفیں بن چکی تھیں، صف در صف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت کے اندر تھے، نماز کی حالت کے اندر تھے. آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ نے کچھ افاقہ محسوس کیا اور آقا کی طبیعت مبارکہ نے چاہا کہ ذرا پردہ ہٹا کے غلاموں کو دیکھو تو صحیح کہ میرے ابو بکر کے پیچھے کس طرح مجتمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ہمیں ایسی تو کوئی حدیث دکھائی نہیں دی. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری فضیلتیں بجا، ساری فضیلتیں بجا، مگر نہ کسی اہل سنت کی کتاب حدیث میں اور نہ ہی اہل تشیع کی کتاب حدیث میں، شیعہ میں ایک روایت نہیں ملی جس میں آقا نے حضرت علی کو پکڑ کے سب صحابہ کا امام بنا کے مصلی میں امامت کا فیصلہ تو کر گئے، جھگڑا کس بات کا. باقی اقوال فضیلت وہ تو آقا نے ہر ایک کے لیے وقتاً فوقتاً فرمائے تھے، ہر ایک کی توجیہ اور تعویل ہے. صدیق اکبر کو امام بنا دیا اپنی حیات طیبہ میں، اور جب جاتے صلح صفائی کے لیے باہر کسی کام تب بھی وہی امام ہوتے. آقا نے پردہ ہٹا دیا، اندر اٹھے، در انور پہ تشریف لائے در دولت سے اور پردہ ہٹا دیا. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کو پردے کے ہٹنے کی آواز آئی، ہائے ہائے، یہ تو پردہ ہٹنے کی آواز آئی، اور بہت سے میں تفصیلات میں نہیں جاتا. میری ایک کتاب ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم استحکام ایمان کا واحد ذریعہ، پوری کتاب ہے، میں نے تمام حوالہ جات شارحین کے دیے ہیں، پڑھیے. یا کہتے ہیں کہ پردہ ہٹنے کی آواز کان میں پڑی، اور یا معلوم ہے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا جو ہی پردہ ہٹا تو آقا کے چہرے کے نور کی شعائیں پڑیں اور مسجد نبی کی فضائیں چمک اٹھیں، فضائیں چمک اٹھیں، فضائیں چمک اٹھیں. اگر شعائیں پڑی تو نگاہیں بےتاب تھیں، اگر پردے کی آواز آئی تو کان بےتاب تھے. کچھ تو تھا، ہائے ہائے، کچھ تو تھا. یا کان بےتاب تھے یا نگاہیں بےتاب تھے. جو ہی پردہ ہٹا تو صحابہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں، کہتے فہممنا، کہتے ہیں آقا علیہ السلام فتبسم، مسکرائے. میرے آقا کے چہرے انور پر تبسم مچل گیا، مسکراہٹ مچل گئی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا. ہائے ہائے، قرآن کھل گیا. اب یہاں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی ہے وہ ذرا چشم تصور میں لائیں، ریاض الجنہ میں کھڑا کریں اپنے آپ کو. تو آقا کا در دولت اور جالی مبارک بائیں کندھے کی آخری حد ہے. جہاں مسجد نبوی آقا کے زمانے کی ریاض الجنہ ختم ہوتی ہے، وہ جالی مبارک وہاں دروازہ تھا اور بائیں کندھے کی آخری حد تھی. صحابہ نماز میں ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں اور حالت نماز میں نگاہیں کہاں رکھتے ہیں؟ سجدہ گاہ کی طرف. نمازیں بھی ان کی تھی، ہماری نہ تھی. سجدہ گاہ کی طرف نگاہیں، حالت نماز، با جماعت نماز. پھر ریاض الجنہ
اور ایمان سے کہیے کہ کوئی شخص ایکسٹریم لیفٹ پہ کھڑا ہو، بائیں طرف آخری کنارے پر کھڑا، اگر مسکرائے تو آپ کو حالت نماز میں اس کا مسکرانا نظر آ جائے گا؟ جس کی نگاہیں اتنی تیز ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے۔ بائیں طرف کوئی مسکرائے، مثلا میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوں، علامہ محمد سعید اسد بالکل قریب بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اگر میں مڑ کے نہ دیکھوں تو مسکرانا نظر نہیں آتا، نہیں دیکھ سکتا۔ صحابہ جو حالہم صفوفن فی الصلاۃ، اب اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا، تھے تو نماز کے اندر، آقا ایکسٹریم لیفٹ پر مسکرا رہے ہیں، انہوں نے آقا کا مسکرانا دیکھ کیسے لیا کہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا۔ کیسے دیکھ لیا؟ اللہ کی عزت کی قسم نہیں دیکھا جا سکتا تھا جب تک پردے کی آواز یا نور کی چمک سن کر یا دیکھ کر، یہ جان کر کہ آقا آ گئے ہیں، بس بے ساختہ ہو کر کعبہ بھول کر ادھر نہ پھر گئے، بے ساختہ چہرے مڑ گئے، نگاہیں پھر گئی، سمتیں یاد نہ رہی، اور دیدار مصطفیٰ کی طرف سب مستغرق ہو گئے، اور حضور کا مسکراتا مکھڑا تکنے میں مست و بے خود ہو گئے۔ بھائی چھوڑیے، اب رسالت بھی کہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، قرآن پورا تشبیہ دی کیا؟ اور کسی عاشق نے کہا مصحف را ورق ورق دی دم، ایک سورت نہ مثل سورت ہو، میں نے سارا قرآن ورق ورق کھول کے دیکھا ہے، خدا کی قسم قرآن کی ایک سورت بھی مصطفیٰ کی سورت جیسی دکھائی نہیں دیتی۔ ہائے ہائے، فتووں سے معافی مانگتا ہوں اور فتووں سے ڈرتا بھی نہیں ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فتویٰ لگائے کہ انہوں نے تو کہا کہ قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، اور آپ نے کہا کوئی صورت قرآن کی حضور کی صورت جیسی نہیں، معاذ اللہ شرک کر دیا، نہیں، تھوڑا غور کرو، انہوں نے قرآن کی صورت نہیں کہی، پورا قرآن کھلا ہوا کہا، اور یہ کہہ رہا ہے 114 صورتیں دیکھی، خدا کی قسم 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی یار کی صورت جیسی نہیں، اگر صورت کو اکیلا دیکھو تو حضور کی صورت جیسی نہیں، 114 ساری صورتوں میں حسن کے جلوے سارے سمٹ جائے تو پھر مصطفیٰ کا چہرہ بنتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ایک صورت میں جزوی حسن ہے جمال خدا کا، اور جمال صفات خدا کا، اور جمال کلام خدا کا، ایک صورت میں جزوی حسن ہے، قرآن پورے میں کلی حسن ہے۔ صحابہ کہہ رہے تھے کہ یوں لگا جیسے خدا کا پورا حسن کھل گیا ہو، قرآن کھل گیا ہو، خدا کا پورا حسن کھل گیا ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے، میں ادھر نہیں جاتا، پھر ایک اور راستہ نکل آئے گا، پھر مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب کا موضوع شروع ہو جائے، ہائے ہائے، میں ہٹنا نہیں چاہتا۔ حاضرین محترم، چہرے پھر گئے، اور صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مغالطہ تھا وہ بھی دور کر لیں۔ فرمایا قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں، نمازیں توڑ دیں اور مصطفیٰ کے دیدار میں غرق ہو جاؤں۔ ارے اب یہ حضرت خواجہ پیر حمید الدین سیالوی کا عقیدہ نہیں ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا یا صاحبزادہ امیر الحسنات صاحب کا عقیدہ نہیں سنا رہا، عقیدہ تو ان کا یہی ہے مگر سنا ان کا نہیں رہا۔ حضرت مجاہد ملت کا عقیدہ نہیں سنا رہا، آپ انکار کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں میں نہیں مانتا۔ حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کا جگر گوشہ حضرت غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عقیدہ کہہ کے نہیں سنا رہا، پروفیسر سعید اسد صاحب کا نہیں سنا رہا، پیر صاحب کا نہیں سنا رہا، علامہ پیر محمد عبد القادری صاحب کا عقیدہ نہیں بتا رہا، اپنا نہیں بتا رہا۔ ہمارا تو جو ہے سو ہے اور یہی ہے، مگر یہ عقیدہ تو صحابہ کا سنا رہا ہوں، خلفائے راشدین کا، صدیق اکبر کا، خلفائے راشدین کا۔ کہتے ہیں آج توحید بچانے والوں کو یہ فکر ہے کہ نماز میں حضور کا خیال لے آئے تو نماز جاتی رہی۔ ارے ایک تمہاری نماز ہے کہ آقا کے خیال سے تمہاری نماز جاتی ہے، ایک صحابہ کی خیر نماز ہے کہ قبلہ کا رخ چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف مگن ہو گئے۔ ارے تمہاری نمازوں کو مانے یا ان عاشقوں کی نمازوں کو مانے، لے جاؤ اٹھا کے اپنی نمازوں کو جہنم میں۔
جس نماز میں آقا کے خیال سے نماز جاتی رہے وہ نماز بھی دوزخ کا ایندھن ہے، اور ایسے عقیدے بنانے والا بھی دوزخ کا ایندھن ہے۔ عقیدہ تو صحابہ کا، فرماتے قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں اور دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو جائیں، مست ہو جائیں۔ سب کے رخ ادھر مڑ گئے، یہاں ایک جنگ چھڑ گئی۔ عقل کہنے لگی، عقل کا مفتی کہنے لگا، عقل کا مفتی کہنے لگا کہ خبردار ادھر چہرے نہ کرنا، نمازیں ٹوٹ جائیں گی، قبلہ ادھر ہے۔ عشق کا رومی بول اٹھا، بو علی اندر غبارے ناک کا گم، دست رومی پردے محمل گرفت۔ عقل والوں ابن سینا کو کبھی یار کا مکھڑا نہیں ملتا، وہ تو ناک اونٹنی کے پاؤں کی گرد میں گم ہو جاتا ہے۔ محمل پہ پہنچ کے پردہ اٹھانا تو عاشقوں کا کام ہے، درویشوں کا کام ہے، خشک مولویوں کا کام نہیں ہے، اور شرک کے فتوے لگانے والے ملاؤں اور مفتیوں کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام ہے جنہوں نے میخانہ عشق سے کچھ گھوٹ بڑے ہیں، اور خواجہ اجمیر کا کلام سنا ہے، دلا بحلقہ رندان بزم عشق درا کہ جرائز شراب بقا دہند تورا، اگر بقا طلبی ولد فنا باید کتا فنا نشوی رہنمی بری۔ آؤ یہ عشق میں خانے سے سبق ملتا ہے کہ صحابہ کے عقیدے کیا تھے۔ اس عقل کے مفتی نے کہا نمازیں ٹوٹ جائیں گی، عشق کے رومی نے جواب دیا کیا ہوا؟ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ عقل کا مفتی بولا، نعرے چھوڑی، عقل کا مفتی بولا ادھر چہرے نہ کرو، ایسے ہوا کرام ادھر چہرے نہ پھیرو، کعبہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے۔ عشق کا امام بولا کیا ہوا؟ اگر کعبہ ادھر ہے تو کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ ادھر ہے۔ اور اس مقام پر اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پکار اٹھی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ چہرے پھر گئے، چہرے پھر گئے، قبلے کی سمت چھوٹ گئی، نمازیں بھول گئی، فتوے دڑے کے دڑے رہ گئے۔ لے جاؤ فتوے کے پلندے اٹھا کر، رہ گئے فتوے۔ عشق جیت گیا۔ یہ مقتدیوں کا حال تھا، کیا؟ ذرا امام کا حال بھی پوچھ لو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کیا بیتی؟ حدیث بتاتی ہے ان کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا کہ یار آ گیا ہے، اسی کی تلاش میں تو رہتے تھے، یار آ گیا ہے۔ انہوں نے مصلی چھوڑنا چاہا اور مصلی چھوڑ کے پچھلی صف میں آنا چاہا، اور خیال کیا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں۔ جب مقتدیوں کو قبلے کی سمتیں بھول گئیں، امام کو مصلی بھول گئے، اور تمہیں ابھی بھی فتویٰ نہ بھولا، تمہیں فتویٰ ابھی بھی نہ بھولا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ نماز کس کی تھی؟ نماز خدا کی تھی، خدا کی نماز میں عام حالات میں نہیں۔ صحابہ قبلہ رخ چھوڑ کر مصطفیٰ کے رخ کو تک رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑ رہے ہیں۔ نماز خدا، عقیدہ سن لو، یہ مقام مصطفیٰ ہے، نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا۔ عبادت خدا کی ہے اور اس میں ادب، جس عبادت میں مصطفیٰ کا ادب نہیں وہ عبادت ہی نہیں، وہ شرارت ہے، کچھ نہیں۔ تو آقا نے جب دیکھا کہ یہ تو سارا سما ہی بدل گیا، سارا سما ہی بدل گیا، اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ قبلہ کا رخ ہمیں بتایا کس نے تھا؟ ارے قبلے کے رخ بتانے والوں، ہم کب قبلوں کو جانتے تھے؟ یہ تو مصطفیٰ کا رخ ادھر تھا، ادھر تھا تو بیت المقدس قبلہ تھا، ادھر پھر گیا تو یہ قبلہ ہو گیا۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ
بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ ہمارے تو قبلوں کی شناسائی ان سے ہے۔ آقا نے منظر دیکھا، خوش ہوئے، خوش ہوئے۔ اب حضور کا فتویٰ سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہوئے اور نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں۔ اب خیال لانا بڑی بات رہی، یہ سارا منظر بڑا ہو گیا۔ توحید ان کی پکی تھی یا ہندوستانیوں کی پکی ہے؟ پکی انہی کی تھی۔ آقا نے نہیں فرمایا تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں، دوبارہ نماز پڑھو، نہیں فرمایا۔ دوبارہ نماز پڑھو، نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اشار الینا ان اتموا صلاتکم برخ الستر۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا جو کچھ اشارہ کر کے سنت تقریری سے ثابت کر دیا کہ جو کچھ تم نے کیا حق کیا۔ ان اتموا صلاتکم، فرمایا اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ رخ بھی پھر گئے، مصلے بھی چھوٹ گئے، عشق مصطفیٰ میں مست بھی ہو گئے، دیدار مصطفیٰ میں غرق بھی ہو گئے، اور ادب مصطفیٰ کا پیکر بھی بن گئے۔ سب کچھ ہوتا رہا مگر نماز قائم رہی۔ فرمایا نماز مکمل کر لو، نماز مکمل کر لو۔ اگر ٹوٹتی تو فرماتے دوبارہ پڑھ لو۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ وہ تو نماز ہی نہیں بنتی جو یار کے دیدار سے خالی ہو، جو یار کے دھیان سے خالی ہو۔ اس لیے اقبال کا عقیدہ پوچھو۔ بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، اقبال کہتا ہے کہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ اذاں، اقبال پرست بھی ہیں بڑے بڑے موحد، اقبال پرست بھی ہیں۔ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ہائے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ معذرت سے بس میں بات ختم کر چکا ہوں، مگر عین اس شعر کے دوران ایک حدیث یاد آ گئی، تفصیل کے بغیر حدیث اجازت ہو تو سنا دوں۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، غزوہ بدر میں اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے کہ جاؤ فرشتوں، تمہارا کام لڑنا نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں لڑنے مرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم تو تسبیح تحلیل کے اور مدبرات امر والے لوگ ہو، تلواریں پکڑنا جنگ کرنا تمہارا کام، تم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ خون بہانا ان کا کام ہے، ہم تو تسبیح والے لوگ ہیں۔ مگر آج یار کے غلاموں نے یار سے مطالبہ کر دیا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے، تو حضور نے فرما دیا ہے کہ مولا فرشتوں کو بھیج، آج اپنا نظام بدل رہا ہوں، جاؤ تلواریں پکڑو۔ اور یار خوش اس میں ہے کہ فرشتے بھی جنگ لڑیں، میدان جنگ میں آ گئے، جنگ جیتی گئی۔ لڑی تو صحابہ نے، ان کی تلوار لگنے سے پہلے گردنیں کٹتی تھیں، مگر حوصلہ بند گیا، جنگ جیتی گئی، جنگ بدر ختم ہو گئی، اسلام جیت گیا، کفار کا لشکر شکست کھا گیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا، میدان بدر میں ہی ایک طرف جا کر آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانا شروع کی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی تفسیر مظہری میں اس کو نقل کیا ہے، نماز پڑھانا شروع کی، روایت مسند ابو یعلا کی۔ نماز شروع ہو گئی، جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے وفد کے قائد تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ کمانڈر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو تھی جنگ، اور جنگ مسلمانوں نے جیت لی، مقصد پورا ہو گیا، اب تو ہمارا کوئی کام ہے نہیں۔ سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے جبرائیل امین نے سوچا کہ حضور علیہ السلام تو اب نماز میں مصروف ہو گئے، مقصد پورا ہو گیا، اب ہم واپس چلے جائیں۔ جبرائیل امین ملائکہ کو لے کر اللہ کے حضور واپس چلے گئے، آسمانوں کی طرف واپس چلے گئے، کام ہو چکا، ڈیوٹی پوری ہو گئی، ڈیوٹی بھگتا کے واپس چلے گئے۔ آسمان کے قریب پہنچے، حکم ہوا خبردار آسمانوں کے دروازے مت کھولے جائیں۔ کیوں؟ جبرائیل ملائکہ کا پورا لشکر لے کر میرے مصطفیٰ سے اجازت لیے بغیر آ رہا۔
جبرائیل امین پلٹ آئے. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پلٹ کر گھوڑے پر سوار تھے. آقا علیہ السلام حالت نماز میں، صحابہ کرام پیچھے ہیں نماز میں، سامنے کی طرف کھڑے ہو کر آقا کے سامنے آئے اور مسکرائے. مسکرانا اس بات کی علامت تھی کہ حضور میں نے تو یہی سمجھا کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، پر رب نے آسمانی کائنات میں داخل ہی نہیں ہونا اور واپس موڑ دیا جبرائیل جس محبوب کے لیے بھیجا تھا، ورنہ میں تو ویسے ہی ایک امر سے ہی فتح دے سکتا تھا. اس کی خاطر بھیجا تھا، اس کی اجازت کے بغیر واپس نہیں پلٹ کے آ سکتے. جاؤ اجازت لے کے آؤ. تو اس خیال سے مسکرائے اور آقا علیہ السلام بھی حالت نماز میں جبرائیل امین کو دیکھ کے مسکرا پڑے. ان کا مسکرانا یہ بتا رہا تھا جبرائیل اب پتہ چل گیا، ہائے ہائے اب پتہ چل گیا نا. یہ راز و نیاز کی بات تھی، مسکراہٹ ہو گئی، ایکسچینج ہو گیا اسماعیل کا. جو حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نماز سے فارغ ہو گئے صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا آقا آج نماز میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ ہائے نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ ارے پہلی حدیث میں تو صحابہ بائیں طرف تھے، آقا کا چہرہ انور پیچھے نہ تھا، بائیں طرف تھا. اور سوال ہوا کہ کیسے تک لیا؟ اب تو صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. امام اگر مصلی پہ کھڑا ہو کے خواہ ہنس رہا ہو خواہ کراہت والا چہرہ بنا رہا ہو، پنجابی میں کیا کہتے ہیں چبیسیاں، خواہ وہ چبیسیاں کر رہا ہو خواہ مسکرا رہا ہو جو یا اباسیاں لے رہا ہو، پچھلی صف پہ کھڑے ہونے میں سے کون دیکھتا ہے امام کا چہرہ؟ وہ تو نظر نہیں آتا نا. ہائے ہائے ہائے. ارے چبیے وہ لوگ، میں کیا کہوں، جو لوگ اس راز کو نہیں سمجھ سکے ان کے پاس عقیدہ نہیں، بس چبیسیاں ہی ہیں، وہ چبیسیاں لیے پھرتے ہیں. ہائے ہائے. علماء بزرگ کہا کرتے تھے بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. یہ حدیث عشق سے سمجھ میں آتی ہے. صحابہ نے پوچھا آقا مسکرا کیوں رہے تھے؟ ارے کوئی پوچھے اور آقا ہی پوچھ لیتے، میرا تو چہرہ آگے تھا تم پیچھے تھے، میرا مسکرانا تم نے کیسے دیکھ لیا؟ حضور نے بھی نہیں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نہیں پوچھا کہ ان کو بھی معلوم تھا، ان کو بھی معلوم تھا کہ نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنا. ہائے ہائے. کہ یہ صحابہ کا معمول ہی تھا کہ نماز رب کی پڑھتے تھے، یار کا کرتے. بھائی جس کو سمجھ میں بات آ جائے لے جائے، میرا تو سودا یہی ہے. جس کو یہ سودا قبول نہ ہو، نہ جھگڑا کرے نہ فتوے کرے، وہ سودا واپس چھوڑ جائے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، اور گاہک آ جائیں گے اس کو دے دیں گے. ہمارا سودا تو یہی ہے. آقا نے نہیں پوچھا کہ کیسے دیکھ لیا، پتا تھا کہ صحابہ حالت نماز میں بھی اس طرح چہرے کر کر کے مصطفیٰ کا درس رکھتے ہیں. بخاری میں ہے دائیں جانب بائیں جانب کھڑے ہوتے، نماز شروع ہو جاتی، کئی نماز پڑھتے، کئی حالت نماز میں مصطفیٰ کا رخ تکتے رہتے تھے. یہ کیفیت تھی صحابہ کی. ان کی نمازیں ٹوٹتی نہ تھیں بلکہ کامل ہوتی تھیں. آؤ اس عقیدے کو اپنا لو، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور مقام مصطفیٰ کو تھام لو اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جیو اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے مرو. جب مقام مصطفیٰ کا عشق دل و جان میں رگ و ریشے میں رچ بس جائے گا تو پھر نظام مصطفیٰ کی سمجھ آ جائے گی کہ جو مصطفیٰ نے دیا وہی حضور کا نظام ہے. مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لو. اللہ رب العزت ہماری زندگیاں ہماری موتیں اسی کی نظر کر دیں. میں اختتام پر حضرت خواجہ خواجگاں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں. اور حضرت مجاہد ملت کا سایہ اور سرپرستی انشاءاللہ ساتھ رہی تو اللہ پاک اس قافلے کو منزل تک پہنچا دے گا. وما علینا الا البلاغ.